نام نہیں ہے، عید تو اس کے لیے ہے جو اللہ کی وعید سے ڈر گیا کہ گناہ کرو گے تو پھر یہ ہوگا، اور وہ اس وعید سے ڈر کر اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کی عید ہے۔ جو اللہ کے حکموں سے روگردانی کرتا ہے اور اللہ کی ناراضگی کی طرف جاتا ہے اور نبی کی سنتوں کو چھوڑتا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے جس طرح آج ہمارے یہاں ایک عام ہے تو گھر پہ شاید ویسے بچیوں کے رشتوں کے لیے رو رہے ہوتے ہیں، مولوی صاحب سے دعا کرا رہے ہیں اور وظیفے پوچھ رہے ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور گھر میں ایک مناسب رشتہ آ جاتا ہے اور شادی کی بات آگے بڑھتی ہے، اب اسی گھر کے اندر ساری وہ رسومات اور وہ تمام غیر شرعی کام جو کہ ایک مسلمان کے گھر پہ نہیں ہونے چاہیے تھے، اب اس گھر پہ ہو رہے ہوتے۔ اسی گھر کے اندر ڈھول بج رہا اور اسی گھر کے اندر مرد اور عورتوں کا مخلوط اجتماعات اور اسی گھر کے اندر نوجوان لڑکے لڑکیوں کا ناچنا اور اسی گھر کے اندر اسٹل فوٹوگرافی اور اسی گھر کے اندر مائیوں مہندی اور دنیا جہاں کی جو ہندوانہ رسومات ہیں۔ اسلام ان رسومات کو ختم کرنے آیا تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے واضح فرمایا تھا کہ زمانے جاہلیت کی تمام رسومات میرے پاؤں تلے ہیں۔ اسلام رسومات کو بٹھانے آیا تھا، یہ نہ کہ جناب شادی ہو رہی ہے تو جناب چھٹک چھٹائی اور دودھ پلائی، جوتا چھپائی اور چوتھی اور مہندی اور مائیوں اور نہ جانے کون کون سے اکٹن ملنا اور کمرے کا دروازہ روک لینا، یہ ساری رسومات ہیں ہماری، اور ان کو اتنے اہتمام کے ساتھ کیا فرض کا اہتمام ہوگا۔ پھیرا بندائی، تمام داماد جب تک نہیں آئیں گے جناب پھیرا بندائی نہیں ہوگی، وہ داماد جو ہے ٹریفک کے اندر پھنس گیا ہے اور برات میں ایسی داخل ہو رہی جی وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ یہ پھیرا جو ہے وہ بندے بغیر جو ہے وہ چلا جائے۔ فرض نماز کسی نے نہیں پڑھی ہے، کسی کو کس کا کوئی اہتمام نہیں ہے، لیکن یہ تمام چیزیں پوری کرنی ہے۔ اس وقت ہم قطعاً بھول جاتے ہیں اللہ کے احکام کو۔ ایک آسان چیز شریعت میں پیش کری تھی جس کو ہم نے اب ان رسومات کی جھنجھٹوں میں پڑھ کر اس کو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ کارن یہ تو بطور تمثیل میں عرض کر رہا تھا کہ جب تک یہ ہمارا ایک وسیلہ بن گیا کہ جب تک ہم کسی بھی کام کے اندر اللہ کے حکموں کو توڑنا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنا شامل نہ کر لیں، ہم اس کو اپنی خوشی سمجھتے نہیں۔ اس مزاج کو بدلنا ہے کہ ہم نے ہر کام کے اندر اللہ کے حکم کو شامل کرنا اور اپنے نبی کے طریقوں کو دیکھنا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کام کرتے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب نور اللہ مرکزہ بھی اور حضرت مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مرکزہ بھی اس دعا کے لیے خاص اہتمام کے ساتھ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ دعا مانگا کرے، اے اللہ تو اپنا اور اپنے نبی کا وہ عشق نصیب فرما دے، وہ نصیب فرما دے کہ اس عشق کے ہوتے ہوئے پھر گناہ کے تصور سے بھی شرم آ جائے، ایسا عشق نصیب فرما دے۔ اس لیے کہ جب آدمی اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوگا اور پھر گناہ کا جذبہ دل میں آئے گا اور پھر پتہ چلے گا کہ نہ اس گناہ سے تو اللہ ناراض ہوں گے، اس گناہ سے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے، پھر کو شرم آئے گی، یہ میں نے کیسے سوچ لیا، میں اپنے محبوب کو ناراض کر دوں گا، اللہ کو ناراض کر دوں گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ناراض کر دوں گا۔ تو بہرحال ان باتوں کا اہتمام کر لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اشرا الحجہ کے اندر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی سنتیں ہیں ان کو زندہ کرنے کا ہم سبب بن جائیں، ذریعہ بن جائیں، اور جو کچھ ہم نے باتیں سنی ہے ہم اپنے دیگر دوست احباب کو بھی اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ ہمارے کہنے سننے سے کئی لوگ سمجھ جائیں، اور بالخصوص جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ قربانی کے فریضے کا اہتمام ہو جائے، اپنے رشتے دار دوست احباب اور خود اپنے گھرانے کے اندر ان افراد کی تعین ہو جائے کہ جن پر قربانی فرض ہے، ایسا نہ ہو کہ غفلت کی وجہ سے قربانی نہ کریں اور اس وقت وعید میں آ جائیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ایام نصیب فرما دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایام کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔